وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 77 آیت نمبر 60 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 62. لفظی ترجمہ: ان الذین آمنوا
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پہ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ سامعین اکرام، گزشتہ آیت میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا کہ اور اس کا موضوع یہ تھا کہ انسان کب اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے اور کس وقت اس پر ذلت اور محتاجی رسوائی چسپاں کر دی جاتی ہے۔ تو اس کی ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا سا مضمون اس میں رہتا تھا، اور پورا آیت جو تھی وہ یہ تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہاں تک مضمون ہو گیا تھا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ تھوڑا سا مضمون باقی تھا، تو اس میں لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس لیے، یعنی اللہ کا غضب اور ذلت اور رسوائی ان پر چسپاں کر دی گئی، کیوں کہ یہ نافرمان تھے، عصوا عصیان نافرمانی، وکانوا یعتدون اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ساری باتیں مجھے پورا یقین ہے کہ جس کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ امت مسلمہ ہے، ان لوگوں کی اکثریت کے ذہن میں یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا۔ ہمارے اپنے بارے میں بڑی خوش فہمیاں ہیں ہماری، وہ تو اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن خوش فہمیاں موجود ہیں۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس وقت تک ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا جب تک وہ ڈاکٹری کا کورس پورا نہ کر لے، یا انجینئرنگ کا کورس پورا نہ کرنے والا بچہ انجینئر نہیں کہلا سکتا۔ اسلام تو ایک تحریک ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ ہے۔ اللہ جب تک آپ کی منزل نہ ہو، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ زبانی طور پہ تو ہو سکتے ہیں، اور یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے ظاہر شریعت میں، لیکن حقیقت میں تو وہ مومن ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور قرآن کے مطابق جب تک انسان کے دل میں ایمان داخل نہ ہو یہ مومن نہیں کہلا سکتا، مومن ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال دل کے حالات سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، یا ہمیں پتہ ہے، ہمیں ظاہر ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہوں اپنی اسلام کے، مسلمانی کے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں دنیا ہی بستی ہو۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے غور و تفکر کی حامل ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور تفکر کریں۔ بہرحال یہاں مضمون جو ہے آیت نمبر 61 سورہ بقرہ میں مضمون یہ ہے، اور موضوع یہ جاری ہے کہ انسان کس وقت اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، اور کن حالات میں وہ اس پہ ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی جاتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا جو سبق ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی اور حد سے تجاوز، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، نافرمانی، پہلے تو نافرمانی کی بات کرتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، نافرمانی نہ کرے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے،
بلکہ ابھی ہم اسی سورہ مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں آدم کے قصے میں کہ اہبطوا منہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم اترو یہاں سے، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی، جس نے ان ہدایات کو فالو کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 62 میں وہی الفاظ بیان ہو رہے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، نافرمانی اور فرما برداری۔ تھوڑا سا دیکھیں، میں آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں، جذباتیت نہیں ہے، اطمینان سے بات کر رہا ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن کے دلائل ہیں، قرآن کی آیات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک اس کی حقیقی منزل اور ایک اس کی باطل منزل۔ باطل منزل کیا ہے؟ دنیا، جس کی طرف ہم سب نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ حقیقی منزل ہماری اللہ ہے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ منزل ہے ہماری۔ اب جن کی، یہ میں تھوڑی سی بات کروں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں اور کام ذرا چھوڑ دیں جو بھی آپ غیر ضروری کام کر رہی ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے، یعنی اس وقت قرآن کو سنتے وقت آپ قرآن ہی کو سنیں۔ آپ یعنی تلاوت میں بات کر رہا ہوں اور آپ درس لگا کر اگر نوافل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں چلو یہ درس ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، میں اس میں 8 رکعت نفل بھی پڑھ لوں گا، وہ درس بھی ہو جائے گا، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک چیز پہ توجہ نہ۔ بہرحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب شعور سنبھالتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہر تو اس کی ضرورت ہے، ظاہر کو استعمال کرنا ہے اس نے، لیکن مقصود اللہ ہے، باطن ہے۔ لیکن اگر یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا انسان اور اس نے ظاہر کو منزل بنا لیا، اب یہ لازمی طور پہ اللہ کا نافرمان انسان ہوگا۔ ہمارا جو یعنی مروجہ اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ رواج ہے۔ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے آپ کو کلمے زبانی یاد کرا دیے گئے ہیں، نماز یاد کرا دی گئی ہے، اور والد صاحب نے آپ کو پہلے زبردستی نماز پڑھائی، پھر آپ کو عادت پڑ گئی۔ اب نماز کے بغیر آپ کو چین نہیں ملتا، بھائی نماز رہتی ہے، جلدی جلدی پڑھ لو، مجھ پہ تو فلاں نماز بھی قضا ہو گئی ہے، بہت نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب میں نے ساری نمازیں آج کی پڑھنی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ رواج ہے، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو زکاتیں دے رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، یہ تمام ارکان جو ہیں یہ ایک رواج کی حیثیت ہے۔ رمضان آ گیا بھئی، چلو روزے رکھنے کا اہتمام کرو، سحری، افطاری، اس میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، افطاریوں میں کیا ہوگا، سموسے، پکوڑے، شربت، یہ وہ، یعنی آپ نے اس کو ایک تقریب بنا لیا۔ افطاری کی ایک تقریب ہوتی ہے، کھانا الگ ہوتا ہے اور افطاری کی تقریب الگ ہوتی ہے۔ افطاری ہے تو بہرحال ہر روز آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں کتنا ہجوم ہوتا ہے ایسے روزہ داروں کا جو افطاریوں کے اہتمام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا ناجائز ہے، لیکن آپ کی توجہ رمضان کے ظاہر کی طرف ہوتی ہے، باطن کی طرف نہیں ہوتی۔ اسی طرح تمام ہم جو کام کرتے ہیں ظاہری طور پہ کرتے ہیں، اس کے باطن سے نہ ہم واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ خواہ وہ کلمہ طیبہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا حج ہو، 5 بنا ہے نا، اس کے حقیقی مفہوم کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک انوکھی بات ہے نا۔ تو لیکن انوکھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو آلریڈی ایک مقصد کا تعین کر چکے ہیں اور وہ ظاہر ہے۔ اب باقی اسلام تو ایک مقصود ہمیں بتاتا ہے،
لا مقصودہ الا اللہ، لیکن ہم تو آلریڈی ایک مقصد حیات کا تعین کر چکے ہیں، دانستہ یا دانستہ، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. لیکن جب دیکھیں انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اب آپ ذمہ دار ہیں. جو کچھ آپ کرتے چلے آئے ہیں، اگر عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے دین پہ سوچنا ہوگا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ جو والدین نے آپ کو بتایا وہی سچ ہے. میں سب کو بتا رہا ہوں. یہ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہیں کیا چیز، آپ کا نام کیا ہے. اگلی آیت میں تو یہی مضمون ہے. آپ کا نام کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ کے اعمال اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر وہ عقیدہ آپ کا صحیح ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفصیل کریں گے، لیکن ابھی تو میں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نافرمانی، عصوا عصیان، نافرمانی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یعنی دنیا کے اس وقت بھی لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک نافرمان لوگ ہیں اور ایک فرما بردار ہے. فرما برداری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. اور نافرمانی کیا ہے کہ میں نہیں مانتا. جیسا کہ ہم امت مسلمہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، اور میں آپ کو خاندان کی جو اکائی ہے، میاں ہے، بیوی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا یا نہیں مانتی. اس کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر کے حقوق کتنے ہیں، کیا ہیں. وہ پڑھتی رہتی ہے، سنتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ سنتی نہیں ہے. آج کی عورت جو ہے وہ سنتی ہے، بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتی. زبان سے تو نہیں کہتی، وہ اپنے عمل سے ایسا اظہار کرتی ہے کہ نہیں. جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، جو شوہر کے حقوق ہیں، وہ میں نہیں مانتی. میں تو اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کروں گی. میں نے تمہیں پودینہ لانے کا کہا تھا، تم تو پودینہ لائے ہو، جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی. مثال کے طور پہ عرض کروں، پودینہ کیوں نہیں لائے؟ میں نے 2 مرتبہ فون کیا، کیوں نہیں لائے؟ جاؤ، بھاڑ میں جاؤ. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں صاحب اکرام. یہ ہمارا مزاج ہے. یہ صرف بیوی کا نہیں ہے، یہ نہ صرف خاوند کا ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا. اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت میں نے نہیں کرنی. یہ ایک اجتماعی رویہ ہے. اور میں آپ کو جو یہ مثال دیتا ہوں، یہ تو گھر کی مثال ہے، اس لیے کہ آپ جلدی سمجھ جائیں ذرا. اگر میں اجتماعی بات کروں گا اور زیادہ ایسی ادھر ادھر گھماؤں پھراؤں گا تو شاید آپ نہ سمجھیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں جو ہے، آپ چاہے گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں یا دکان میں ہیں یا کارخانے میں ہیں، آفس میں، ہمارا عملی طور پہ یہ اعلان ہے کہ اللہ کے حکم کو میں نے نہیں ماننا. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ستر ہے. ستر عورت جو ہے وہ فرض ہے. مرد کا ستر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اپنی فٹ بال ٹیم کو، وہ ناف سے نیکر شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں، آدھے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے نظر آتے ہیں، اور گھٹنوں سے اوپر 4 انچ 5 انچ یہ کھلا رہتا ہے. یہ ستر عورت، میں صرف ایک مثال کے طور پہ آپ بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا اجتماعی طور پہ یہ اعلان ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، تیرا جو حکم ہے، تیری جو شریعت ہے، جو رسول کا طریقہ ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح یہ نیکر جو ہے، یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، گھر میں آپ بچوں کے سامنے ستر عورت کا، مردوں کا میں بات کروں، ستر عورت کا خیال تو نہیں کرتے. یہ تمام معاشرے میں ستر عورت فرض ہے. فرض جانتے نا آپ، کہتے ہیں یار یہ تو سنت ہے، نہیں، یہ فرض ہے.
تو اپنی عورت کو آپ دکھاتے رہتے ہیں. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. فی الوقت فوج میں فوجی نیکر نہیں پہنتے، نیکر پہنتے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کو نیکر کا دیا جاتا ہے. نیکر کیا ہے؟ گھٹنوں سے اوپر ایک جانگیا سا ہے، جانگیا. اچھا، یہ آپ کے مقابلے ہوتے ہیں جو باڈی بلڈرز ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تو جانگیا ہی پہنیں گے. اب اس میں بعض داڑھی والے حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ منتظمین میں، بعض اوقات باڈی بلڈرز میں ہوتے ہیں داڑھی والے. اب داڑھی کا تو ایک سمبل ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور میں تو سنت رسول کا پابند ہوں، لیکن فرض کو آپ ترک کر دیتے ہیں. آپ اپنا یعنی ناف جانگیا تو آپ دیکھ لیں نا، وہ باڈی بلڈرز وہ صرف ایک چڈی سی پہنتے ہیں جس میں سارا بدن نظر آتا ہے، صرف شرمگاہ کو وہ چھپا لیتے ہیں، جو ستر ہے جو اچھی نہیں لگتی. اور یہ کیا مطلب یعنی یہ کیا، یہ مسلمان ہے، سارے لڑکے مسلمان ہیں. میں باڈی بلڈرز اگر کوئی وہ ہے تو اس سے مخاطب ہوں. سارے مسلمان ہیں اور ساروں نے اپنا ستر کھولا ہوا ہے اور مقابلے ہو رہے ہیں. جم غفیر ہے، سب اپنے وہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے اتنی باڈی بنائی ہے، یہ باڈی بنائی ہے. یہ دیکھیں چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. سارا معاشرہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا معاشرہ اس وقت اللہ کی نافرمانی پر اس نے کمر کس لی ہے. اللہ کی فرما برداری کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو، چند نمازیں پڑھ لو. اب وہی جو لوگ ہوتے ہیں، جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، جو اپنی شرم ستر کو کھول کے دکھاتے ہیں، تو وہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں چلو اب مغرب کا وقت ہے، نماز ہے، باجماعت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے رسمی عبادات تک. نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو. روزہ ہے، روزہ رکھ لو. زکوٰۃ ہے، دے دو مجبوراً. بعض اوقات زکوٰۃ میں بھی آپ کتنے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، خوشی سے تو تھوڑی، کم لوگ جو ہے خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی تو یا تو چھپا لیتے ہیں یا ہیلے بہانے. یہ زیور ہے، میں نے اپنی 5 سالہ بیٹی ہے، اس کو دے دیا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور پھر جب آپ کی خود ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ زیور لے لیتی ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ہیلے بہانے. پھر آپ نے حج ہے، آپ دیکھ لیں حج جس طریقے سے ایک سیر کا موقع بن گیا ہے. سیر یہ تو کوئی عبادت کا ہمارا وہ نہیں ہے. وہاں روزے پہ آپ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ نے لائیو ٹرانسمیشن شروع کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو میں یہاں ہوں، وہاں ہوں، اور یہ روزہ ہے اور میں سلام عرض کر رہا ہوں. کوئی تو کیا اس کی؟ یا حرم شریف میں آپ بیٹھے میں عمرہ کر رہے ہیں، وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن شروع ہے. یہ پہلا چکر ہے بچوں، یہ پہلا چکر ہے. یہ دیکھو بیگم صاحبہ، یہ میرا دوسرا چکر ہے. یہ دیکھو میں نے سر منڈوا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. دیکھیں عصو پہ میں بات کر رہا ہوں. نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب. دیکھیں اللہ کی حیثیت تو ہمارے نظر میں کچھ ہے ہی نہیں، روایتی طور پہ ہے، ورنہ کوئی خاص ہماری زندگی میں اللہ کی جو شان ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا. مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی شان کا تم خیال نہیں رکھتے، اللہ کے وقار کا. اور دیکھیں مختصر بات، عصوا وکانوا یعتدون. نافرمانی انسان کو لے ڈوبتی ہے. میں آپ کو یہ مختصر بات بتا رہا ہوں. یہ یعنی میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیات ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ کا غضب کیوں ہوا، ذلیل کیوں ہوا مسلمان؟ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کی اس نے روش اختیار کر لی. اور یہ تو آیت کے پہلے حصے میں بھی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اس کی میں نے تشریح کی ہے. یہاں بھی ذالک بما عصوا.
آپ خود اپنے متعلق فتویٰ لگا لیں کہ آپ نافرمان ہیں بیسیکلی یا فرما بردار ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے، کہ ہم اگرچہ مانتے نہیں ہیں لیکن ہم نافرمان ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ مجال ہے جو میری باتیں کچھ اثر کر جائیں اس پہ، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بنفس نفیس، لیکن وہ پرانے مسلمان ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، بلکہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، حضور سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے تو مقابلہ ایک قبیلہ ایسا تھا، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ اس نے قتل ہونا، پیغمبر کے ہاتھ سے قتل ہونا قبول کر لیا لیکن اسلام کو قبول نہ کیا۔ یہ بالکل 100% یہ حال ہمارا ہے۔ آج ہم مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک اجتماعی رویہ ہے اور انفرادی بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دی ہے، میں نے آپ کو۔ اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے اللہ کا غضب ان پہ اس لیے ہوا کہ یہ کانو یعتدون، مسلسل یہ حد سے تجاوز کرتے رہے۔ اب دیکھیں، حد سے تجاوز اور نافرمانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حد سے تجاوز یعنی آپ راہ اعتدال سے ہٹ جائیں۔ آج تو ہم راہ اعتدال سے ہٹ گئے۔ راہ اعتدال کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ راہ اعتدال ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کی امت مسلمہ راہ اعتدال سے ہٹ چکی ہے۔ اس نے تو اپنا دین بنایا بے خودی۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ ان حدود کا زندگی گزارتے ہوئے، آج کا مسلمان میں کہہ رہا ہوں، زندگی گزارتے ہوئے حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتا، اس کا احترام نہیں رکھتا۔ بڑی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دفتر میں بیٹھا ہوا افسر جو ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے اور حکومت کے خزانے پر بھی تاک میں رہتا ہے کہ کب کوئی ٹینڈر آئے اور میں پاس کروں، اس میں کمیشن لوں، گھٹیا چیز، گھٹیا مال قبول کر لوں اور اپنا کمیشن کھڑا کروں، اس تاک میں رہتا ہے۔ حد میں وَكَانُوا يَعْتَدُونَ پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، حد سے تجاوز۔ تو حد اعتدال تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ہماری ہر وقت جو ہے ہماری نظر ہوتی ہے کہ یعنی یہ تو ایک قومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ سورہ نساء میں یہ آئیں گے زیادہ تر کہ بھئی یہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، میاں بیوی، وراثت، یہ سارے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے بھی اللہ کی حدود کو پائمال کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لیکن یہ کانو یعتدون، دیکھیں یہ مضمون یہود کے بارے میں ہے، لیکن وہ صفت ہم نے اپنا لی ہے۔ اللہ کو نظر انداز کر کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ صفت تو ہم نے اپنا لی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں، اس کا یعنی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، نقصان ہمارا اپنا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور یہ دونوں بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اگر اللہ کی حدود سے آپ نے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کی کوشش کی اور ہم کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پریشانی ہے۔ آج دیکھ لیں، ڈپریشن، پریشانی، کون شخص خوش ہے آج؟ اطمینان، قلبی اطمینان کس کو میسر ہے؟ تو اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، یعنی چیدہ کوئی ہوگا کوئی مسلمان تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کا معاشرہ ایک بدحال معاشرہ ہے۔ آج کا مسلمان پریشان حال ہے، بدحال ہے،
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کا کام جو تھا وہ حد سے تجاوز کرنا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ یہود جو تھے جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جس وجہ سے ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا، یہ کوئی یعنی اللہ کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اللہ کے غضب یا اس کی رحمت اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اپنے وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے اپنے ایمان باللہ اور یوم آخرت اور عمل صالح سے، تو پھر آپ پہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور آپ نافرمانی کا شیوہ جب اختیار کر لیتے ہیں تو پھر مطلب آپ ذلت سے، پریشانی سے یعنی بچ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، صرف تلاوت کر لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، تشریح اس کی انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔